کیا نصیب اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ نصیب تو اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اپنا ہاتھ اپنے نصیب میں نہیں ہے۔ تو نصیب تو ہاتھ میں ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ایسا ہاتھ جو ہے یہ اپنے نصیب میں نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نصیب ہاتھ میں ہے، اب آپ اپنے ذہن سے جو چاہے بنا لو۔ آپ نے یہ مکان بنایا، اپنے ذہن سے بنایا، اور جو چاہا بنا لیا۔ آپ کی چاہت اتنی ساری تھی جو آپ نے بنایا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اپنے ذہن کے مطابق آپ نے دی بیسٹ مکان بنایا۔ اگر اس سے کوئی کمزور ذہن ہوتا تو شاید اس سے بہتر مکان بناتا۔ تو جتنا ذہن تھا اتنا کام کر لیا۔ وہ ذہن آپ کا تھا ہی نہیں کہ اس کے اوپر آپ اور کام کر سکتے تھے۔ لہذا نصیب والا جو ہے، اپنے ذہن کے مطابق کام کرنے والا، اپنی دنیا کے اندر آباد رہے گا۔ وہ دنیا چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، تو نصیب جو ہے انسان آپ بنائے گا، یہی تو اس کا مقدر ہے۔ وہ اپنی خواہش کے مطابق کام کرے گا۔ آدھی سے زیادہ دنیا کامیاب ہو گئی ہے، اور لوگ اپنی کامیابی میں ہی پھنس گئے ہیں۔ ہر گنہگار اپنے گناہ میں کامیاب ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ وہ پورے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ گناہ ہے۔ دوست میں نے خود ہی بنایا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ دوست جو ہے وہ دھوکہ دے گیا۔ کچھ لوگ شادی بھی خود کرتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی خوشی سے شادی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نصیب بناتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نصیب غلط ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو نصیب بنا رہے ہو آج کے ذہن کے ساتھ بنا رہے ہیں، اور کل کا ذہن جب آئے گا تو شاید وہ آج کا بنا ہوا نصیب قبول ہی نہ کرے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ آج کا بنایا ہوا نصیب آج کے ذہن کی اچیومنٹ ہے۔ پر تمہارا اپنا ذہن تمہارے آج کے عمل پر شاید اتنا مطمئن نہ ہو۔ لہٰذا اپنے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہونے کا امکان ہے اس کی گنجائش رکھ لو۔ جوانی میں کرنے والی خواہشات کو اپنے بڑھاپے کے تناظر میں تھوڑا سا غور کیا کرو کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، رخصت ہونے والے ہوں گے، تو اس وقت آپ کا خیال کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنے کیے پر افسوس ہو۔ بس اتنی بات یاد رکھنی ہے۔ انسان اپنا مقدر خود ہی بناتا ہے۔ کون سا انسان؟ ہر انسان۔ تو ہر مقدر الگ ہو گیا، اور وہ مقدر جو الگ نہیں ہوتا وہ کون بناتا ہے؟ مثلا یہ کہ انسان کا جو مقدر ہے زندگی کا، موت کا، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے۔ انسان ایسا مقدر بنانا چاہتا ہے کہ موت سے بچ جائے، زندگی طویل ہو جائے۔ یہاں آ کے انسان رک جاتا ہے۔ تو یہ مقدر کون بناتا ہے؟ یہ اللہ بناتا ہے۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے ماں باپ ملے، مگر اتفاق سے وہی ماں باپ ملے جو اب ہیں، یہ آپ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح اولاد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اولاد ہو، تو وہ بھی نہیں ملی۔ وہ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ تو اولاد آپ نہیں بنا سکتے، اور اپنا چہرہ آپ نہیں بنا سکتے۔ آپ اسے بہتر چہرہ چاہتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آپ اپنے ماں باپ نہیں بنا سکتے، آپ اپنا قد نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنی زندگی کی کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں، مگر کتنی ہی چیزیں ہیں جو نہیں بنا سکتے۔ وہ انسان جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہاتھ بھی میں نے دیے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے ذہن سے یہ کام کیا، تو ذہن بھی اللہ نے دیا ہے۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ تو نصیب کون بناتا ہے؟ یہ اللہ بناتا ہے۔ اگر آپ بنائیں تب بھی اللہ بناتا ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ یہی تو ہے زندگی کا جھگڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی دنیا میں بھیجا ہے جس میں آپ کا اختیار ہی کم ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے، اور اللہ ہمیں نکال لیتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی ایسا راز مل جائے کہ پھر وہ یہاں سے نہ نکل سکے، تو وہ قادر ہو گیا، مقتدر ہو گیا، مگر ایسا نہیں ہے۔ جناب علی، کیا نصیب دعا سے یا کسی کی نظر کرم سے بدل سکتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مقدر نہیں بدلتا، دعا سے بھی نہیں بدلتا، کسی کی نظر کرم سے بھی نہیں بدلتا، کیونکہ نظر کرم بھی مقدر ہے، یہ مقدر کا حصہ ہے۔ ایک آدمی ایک مرتبہ بہت پریشان تھا، اسے کسی چیز کی ضرورت تھی، اور وہ غور کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ وہاں اس جگہ پر ایک صاحب وقت کا حکم ہوا کہ وہاں جاؤ اور جا کر اس کی ضرورت پوری کرو۔ تو وہ گیا وہاں پر اور اس کی ضرورت پوری کی۔
پھر کہنے لگا کہ دیکھو میں فلاں جگہ رہتا ہوں، فلاں مقام پر ہوتا ہوں، اگر اور ضرورت ہوئی تو وہاں آ جانا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے نہیں آنا، جس نے تمہیں اب بھیجا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھیجے گا۔ بات یہ ہے کہ مقدر بدلنے والی نگاہ جو ہے اس کو بھی مقدر کا حصہ سمجھو۔ اگر آپ کے نصیب میں وہ چیز ہے تو مقدر بدلنے والی نگاہ خود بھاگی دوڑی چلی آئے گی اور آپ کو بدل کے چلی جائے گی۔ اگر آپ کے نصیب میں وہ چیز ہے تو مقدر بدلنے والی نگاہ خود بھاگی دوڑی چلی آئے گی اور آپ کو بدل کے چلی جائے گی۔ مقدر بدلنے والا بارش کا ایک بادل ہوتا ہے، وہ خود بخود ہی آ جاتا ہے، دعا سے آتا ہے۔ یہ کیسے آتا ہے؟ یہ اللہ کے کام ہے۔ بعض اوقات وہ دعا سے آتا ہے اور بعض اوقات دعا کے بغیر آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو محنت کے ساتھ مقام ملتے ہیں اور کبھی کبھی مقام مل جاتے ہیں جبکہ محنت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی آپ مقام ترک کر دیں کہ ہم یہ نہیں لیتے، ہم نہیں لینا چاہتے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ضرور دینا ہے، اب کیا کرو گے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تجھے نہیں مانتا، تو اللہ کہتا ہے کہ تو مان نہ مان، کھانا تو کھا، مان نہ مان، تو یہ مرتبہ لے لے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ کسی کو دینا چاہے تو کسی کی کیا مجال ہے؟ اس نے مرتبے پیغمبروں کو دیے۔ کچھ پیغمبر آرزو کرتے تھے کہ امتی ہونا بہتر ہے، ہمیں کسی پیغمبر کے پیچھے لگا دیں تو ہم اس کے تابع دار ہوں گے، مگر اللہ نے کہا کہ یہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک مقام ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو مرتبہ دے دے، کسی کو مقدر دے دے، کسی کو سرپرستی دے دے، کسی کو لیڈر بنا دے اور کسی کو فالوور بنا دے۔ دقت اس کے لیے ہے جو ایک شعبے کا آدمی ہو اور دوسرے شعبے میں اپنا اظہار کرے، اس کے لیے بڑی مشکل ہے۔ مثلا جس کو اللہ تعالیٰ نے درویش نہ بنایا ہو اور وہ درویشی کا اظہار کرے تو پریشان ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو ایک شعبہ نہیں دیا اور وہ اس شعبے کا اظہار کرتا ہے کہ یہ شعبہ میرا ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو بے شمار لوگوں کی یہی حالت ہے، لوگ روز ہی سیاسی جماعتیں بناتے جا رہے ہیں اور روز ہی ناکام ہوتے جا رہے ہیں، بے شمار واقعات بنتے جا رہے ہیں اور بے شمار واقعات بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے منصب کے علاوہ اظہار کرتا ہے، اپنی اصلیت کے علاوہ اظہار کرتا ہے۔ اصلی بات کیا ہے؟ جتنا ہے اتنا ظاہر کرو، جو ہو وہی بتاؤ۔ اگر آپ غریب ہیں تو یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ غریب ہیں تو یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ ہم غریب ہیں؟ اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ جب یہ کہہ دیا کہ ہم غریب ہیں تو آسانی ہو جائے گی۔ یہ کہہ دیا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اگر آپ یہ کہنے کی جرت کر لو تو لوگ کہیں گے کہ تم نے مہربانی کی۔ ہم بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل میں سارے کے سارے بنیادی طور پر غریب ہیں۔ یہ دلیری کوئی نہیں کر رہا، جرت کوئی نہیں کر رہا۔ شہر کے باہر نئی آبادیوں میں رہنے والے شہروں سے نکلے ہیں، بند علاقوں سے نکلے ہیں۔ لاہور میں آباد ہونے والے اکثر گاؤں سے آئے ہیں۔ گاؤں میں رہنے والے، اندرون لاہور رہنے والے، باہر کے سول لائن ایریا میں رہتے ہوئے آج اپنے بزرگوں کو بھول گئے ہیں۔ اصل میں تو باپ دادا کی وہی کہانی ہے، اس میں چھپ چھپا کی بات کوئی نہیں۔ سارے غریب جو ہیں یہ بیچارے پریشان مسلمان ہیں۔ اب یہودی کہلانے کی شان کوئی خاص تو نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ ہم غریب ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے والدین ہم سے بھی زیادہ غریب تھے، بلکہ 1947 میں تو کسی مسلمان کے پاس اتنا شعور نہیں تھا جتنا آج کے مسلمانوں میں ہے۔ ان کے پاس اخبار پڑھنے کا شعور بھی کم تھا، جبکہ اس وقت کی مسلمانان عالم ہند کی موومنٹ ہو رہی تھی تو بہت کم لوگ اخبار پڑھتے تھے، تو اتنا شعور نہیں تھا جتنا آج کل ہے۔ آج ایچیسن کالج میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، اس وقت اس ایچیسن کالج میں چند مسلمانوں کے بچے تھے، اور وہی مسلمان آج آپ کی پرابلم ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے بچے اس زمانے میں بھی تھے اور جن کے بچے آج بھی ہیں۔ یہ جاگیردار ہیں۔ ایف سی کالج کا پرانا ریکارڈ دیکھ لو، 1947 سے پہلے کا ریکارڈ دیکھ لو تو کسی مسلمان کا نام شاید آپ کو مل جائے، بہت ہی کم ہوگا۔ یہ جو مال روڈ ہے اس کا پہلے کا ریکارڈ دیکھ لو تو مسلمانوں کی ایک آدھ بلڈنگ تھی۔ ہندو کے حالات 1947 سے پہلے مسلمانوں سے بہتر تھے۔ آج جیسے کہ مسلمانوں کا عالم ہے تب ایسے نہیں تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے واقعات غور طلب ہیں، اس لیے دعا کیا کریں کہ بہتری پیدا ہو جائے۔ آپ کو یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ سارے غریب تھے۔ امیر ہونے کی یا کہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ غریب ہونا کافی ہے۔ اچھا تو غریب کی تعریف سن لو۔ وہ آدمی جو اپنے موجودہ حالات پر راضی نہیں ہے
وہ غریب ہے۔ جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے۔ جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ غریب ہے۔ جس کی خواہش زیادہ ہے اور حاصل کم ہے تو وہ غریب ہے۔ وہ آدمی امیر ہوگا جس کا حاصل زیادہ ہے اور خواہش کم ہے۔ اس لیے امیر تو ہوتے ہی کم ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کی زندگی میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ فرق مٹا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی اور زندگی خوش ہو جائے گی۔ اپنا سب کچھ صاف صاف بیان کیا کرو، صاف صاف مسلمانوں کی سی زندگی بیان کیا کرو۔ آپ اپنے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات یاد رکھو، آپ بڑا انقلاب لانا چاہتے ہیں، بڑے واقعات چاہتے ہیں، تبدیلیاں چاہتے ہیں۔ اب یہ تبدیلی دیکھو کہ کیا آپ کے لیے نماز کی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے نظام میں ایسا وقت آئے گا کہ نمازیں منسوخ ہو جائیں؟ نہیں آئے گا۔ کیا قرآن پاک کو کسی وقت کوئی منسوخ کتاب کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیا رمضان شریف میں کوئی رعایت یا کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ وہی مسلمان ہیں جو کہ پہلے تھے۔ پھر آپ کے لیے ایسی کیا دقتیں آ گئیں کہ زندگی میں آپ بڑے پریشان ہیں؟ زندگی تو عین وہیں کھڑی ہے جو آپ کے باپ دادا کی تھی۔ سورج وہیں سے نکلتا ہے، واقعات وہی ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ویسے ہیں، خوراکیں وہی ہیں۔ ان کی بھی ایسی خوراک ہوا کرتی تھی، بلکہ خوراکیں بہتر ہوتی تھی۔ تو یہ جو آپ کے ہاں پریشانی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کی خواہشات بڑھ گئی ہیں۔ اس لیے میں پھر آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی خواہشات کو کسی طور پر کم کر دو، زندگی کو کسی طور پر سادہ کر لو، الفاظ کو کسی طور پر آسان بنا لو۔ یہ جو اعتراف ہے یہ آپ کو آسانی دے گا۔ کسی بھی چیز کا اعتراف ہو، چاہے غریبی کا ہو، اگر غریبی ہے تو بس گزارا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے حالات سے زیادہ ظاہر نہ کرنا، وعدہ کرنے میں مبالغہ نہ کرنا، وعدہ پورا کرنے میں محنت کرنا، وعدہ کبھی بھی اپنی استعداد سے زیادہ نہ کرنا۔ وعدہ کتنا کرنا چاہیے؟ جتنی استعداد ہو۔ پیسہ وہ جو کام آئے، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، آسانی ہو جائے۔